الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام. اور کرناٹک کے جلسے مجھے اس لیے بھی زیادہ پسند ہیں کہ یہاں کے جلسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ 11 ساڑھے 11 12 بجے تک جلسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال تھوڑی دیر کے لیے مائک میرے سامنے لگا دیا گیا تو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع کرنے اور محض آپ کو اپنی زیارت کروا کے میں چلا جاؤں تو اس سے کیا حاصل ہے؟ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میں کچھ دین کی باتیں کروں اور دین کا پیغام آپ کو پہنچاؤں، اللہ اور رسول کی باتیں کروں، تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. دین کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا، دین کی باتیں کرنے کا ثواب ملے گا خلوص کے ساتھ. ورنہ آج جو ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت میں جو ماحول ہو گیا ہے کہ جس کو نہ علم سے سروکار، نہ عمل سے سروکار، نہ تحریر سے سروکار، نہ تقریر سے سروکار، نہ خطاب سے سروکار، نہ کتاب سے سروکار، نہ فتویٰ نویسی سے سروکار. جس کو کسی چیز سے سروکار نہیں وہ سب سے بڑا سرکار ہے. لیکن آپ غور کریں کہ جو اہل سنت کا ماحول ہو گیا ہے، نہ اس کو علم سے کوئی تعلق ہے، نہ کتب بینی سے، مطالعے سے، اور نہ خطاب سے، نہ کتاب سے، نہ تحریر سے، نہ تقریر سے، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں. صرف اپنی زیارتیں کروا کر کے دین و آخرت کی بشارت دلوانا. یہ ہمارے بزرگوں کی زیارتیں کیا کم بڑی زیارتیں تھیں؟ حدیث پاک میں آیا اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو ان کی زیارت کرو تو اللہ یاد ہے. لیکن اس کے باوجود بھی علم کے پہاڑ ہوتے تھے، علم کے پہاڑ ہوتے تھے. حاضرین، تو میں اپنا وقت کہ صرف آپ کو زیارت کروا کے بشارت علماء کرام سنائیں میری زیارت پر، میں تو اس کو پسند نہیں کرتا. اس لیے دین کی باتیں میں آپ کی گزارش کر دیتا ہوں. ابھی حضرت مولانا اسلم صاحب قبلہ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. تعلیم کی اہمیت، اصلاح معاشرہ اور قومی ملی مسائل پر انہوں نے روشنی ڈالی اور فتنوں کے دور کی طرف اشارہ کیا کہ آج جس دور اور جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، پروفیسر نظر صاحب نے سرکار اعلیٰ حضرت کی شان میں بڑی خوبصورت منقبت کہی تھی، بڑی مقبول و مشہور و معروف ہوئی. اس کا مقطع ہے کہ اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے اور وسیلہ رہا ہے. حاضرین محترم، آج جس زمانے میں اور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور اور یہ زمانہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. یعنی ہم سے پہلے کے زمانے کے جو لوگ اپنے زمانوں کو، اپنے دور کو قرب قیامت کا زمانہ کہتے تھے، وہ اپنے حساب سے اپنے عقل و فہم کے مطابق کہتے ہوں گے. لیکن آج کے زمانے کو، ہمارے زمانے کو جو قرب قیامت کا زمانہ کہا جا رہا ہے، وہ حدیثوں میں قیامت کی نشانیوں کا اس زمانے میں صادق آنے کی وجہ سے کہا جا رہا ہے. قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ تو کسی کو نہیں معلوم. لیکن قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی حدیثوں میں بہت سی اس کی علامتیں اور نشانیاں ضرور بیان کی گئی. ان نشانیوں میں اور ان علامتوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں. جو بڑی نشانیاں ہیں انہیں اشراط کبریٰ کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی نشانیاں ہیں انہیں اشراط صغریٰ کہا جاتا ہے. اور اشراط کبریٰ کیا ہے؟ یہ تو بالکل قیامت کے قریبی زمانے میں رونما ہوں گی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر پا لی گئی
تو پھر یکے بعد دیگرے ساری علامتیں رونما ہو جائیں گی، اور پھر اس میں اور قیامت میں بس تھوڑا سا ہی وقت رہ جائے. کیا ہے؟ اشراط کبریٰ میں نزول ظہور امام مہدی، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، طلوع الشمس من المغرب، یاجوج ماجوج کا خروج، تعبد الارض کا خروج، یہ جو ساری علامتیں ہیں، اس 7 علامتیں، ان کو اشراط کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ بالکل قیامت کے قریبی زمانے میں رونما ہوں گی، اور اس کو یوں کہیے کہ گویا یہ قیامت کے ہی زمانے میں رونما ہوں گی. لیکن ان سے پہلے، ان علامتوں سے پہلے دنیا میں کچھ چھوٹی علامتوں کا بھی ظہور ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم ایسی ایسی چیزوں کا مشاہدہ نہ کر لو. فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا امورا عظاما لم تكونوا ترونها من قبل ولا تحدثون بها انفسكم. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم عجیب عجیب چیزوں کا مشاہدہ نہ کر لو جو تم نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی ہوں گی اور نہ کبھی ان کے بارے میں کوئی چرچا ہی ہوا ہوگا، نہ کبھی سنا ہوگا. حضرین محترم، آج جیسے کہ حضرت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. یہ مائک میرے سامنے لگا ہے، یہ اس کو سائنس نے ایجاد کیا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم قوموں نے ایجاد کیا، بلکہ الہادی، مادی اور کفری نظریے نے اسے ایجاد کیا. یہ آج ہمارے ہاتھوں میں گھڑیاں ہیں، جیبوں میں موبائل فون ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، یہ کاریں ہیں، اور تلواروں کی جگہ دور مار اسلحوں نے لے لیے، بندوقیں ایجاد ہو گئی، بموں کا، نیوکلیر بمز، ایٹامک بمز کا وجود ہو گیا. ظاہر سی بات ہے حاضرین محترم، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ تھی. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو کیا 14ویں 15ویں اور 16ویں صدی تک ان کا کوئی دنیا میں موجود نہ تھا. لیکن آج حاضرین محترم، گھوڑے، کھچر، اونٹ کی جگہ موٹر سائیکل، کار نے لے لی ہے، اور تلواروں کی جگہ دور مار اسلحے اور بندوقوں نے لے لی. حاضرین محترم، یہ ساری کی ساری باتیں غیب داں نبی نے بہت پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی، اور فرما دیا تھا کہ زمانے قرب قیامت میں دنیا میں ایسا ایسا کچھ رونما ہوگا. حاضرین محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی غیب داں، یعنی جو کچھ ہوا اور جو ہوگا وہ سب حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم جانتے تھے. حضور علیہ السلام عالم ما کان وما یکون تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ غیب کا جانکار وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، وہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے. صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ بھی ہوا اور جو ہوگا سب حضور علیہ السلام جانتے تھے. صحابہ کرام سے متفق علیہ حدیث پاک ہے، بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے، اور امام بخاری نے بھی اسے اپنے صحیح میں روایت کیا کہ حضور علیہ السلام، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ابتدائے دنیا سے انتہائے دنیا تک ہر چیز کی خبر عطا فرما دی تھی، ہر بات کی خبر دیتی تھی، یہاں تک کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کی خبر ہمیں دیتی تھی. اور فرمایا کہ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا، ہم میں سب سے زیادہ جانکار اور سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کا حافظہ زیادہ مضبوط تھا، جس نے یاد زیادہ اچھے سے کر دیا. تو حاضرین محترم، حضور علیہ السلام غیب کا نبی، یعنی ہمارا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام جو کچھ ہوا اور جو ہوگا سب حضور جانتے ہیں. مگر یہ وہابی کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو پیٹ پیچھے کبھی نہیں. محترم، اور آج دور جدید نے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے نے، اس نے وہابیت کی تکذیب کی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید و تصدیق کی ہے. یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کی ہمارا کیا مانا کہ حضور علیہ السلام غیب کا نبی، حضور کو غیب کا علم
اور یہ جو ساری ٹیکنالوجیز اور یہ سائنسی ایجادات اور اختراعات جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے زمانے میں ارشاد فرما دیا کہ زمانے میں ایسا ایسا کچھ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ اشارہ میں آپ کو حدیثوں سے کروں گا۔ حضرت محترم، اگر وہابی کیا کہتا، وہابی کہتا کہ غیب کا علم سوا اللہ کی کسی کو نہیں ہے، وہ کہتا اللہ قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب، کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اسی کی ہیں، یعنی زمین و آسمان کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ حاضرین محترم، مفاتیح کہتے ہیں غیب کی کنجیوں کو، اور مقالید کہتے ہیں ظاہر کی کنجیوں کو، شہادت کی کنجیوں کو، زمین و آسمان کی کنجیوں کو، اور مفاتیح کہتے ہیں باطن کی کنجیوں کو، غیب کی کنجیوں کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے مفاتیح کا پہلا حرف تو دیکھو کہ کیا ہے، کہا کہ میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا ہاں ہے، اور مقالید کا پہلا حرف کیا ہے، کہا میم ہے، اور آخری حرف کیا ہے، کہا دال ہے۔ کہا ان سارے حروف کو ملا لو، یعنی میم ہاں میم دال، ان سارے حروف کو ملا دے تو بنے گا محمد، یعنی جانب ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں اور غیب کی کنجیاں اور ظاہر کی کنجیاں اور باطن کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، آمد حضور سرکار ارسلان میاں۔ کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اور مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حاضرین محترم، تو میں نے عرض کیا کہ اس دور جدید نے اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس نے وہابی مذہب کی تکذیب کی ہے، کیونکہ وہابی کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا کہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے غیب داں ہیں، جو کچھ دنیا میں ہوا اور جو ہوگا سب حضور علیہ السلام جانتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا کہ زمین کا ذرہ ذرہ حضور علیہ السلام کی نگاہ میں ہے۔ ضرورت کیا تجھ پہ اے مستر کہ میری حالت دل تجھ پہ کھلی ہے۔ حاضرین محترم، تو جب یہ ٹرین کا وجود ہوا تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کی اور عقیدہ علم غیب کی تصدیق ہوئی اور وہابیت کی تکذیب ہوئی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ لا تقوم الساعہ حتی تزوى الارض زیا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانوں کی اور زمین دوریوں کی مسافت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حاضرین محترم، آج آپ دیکھیں یہ مسافتیں کوئی دوری رہ گئی ہے، آج گھنٹوں کا مہینوں کا کام گھنٹوں میں بلکہ منٹوں میں ادا ہو رہا ہے۔ جب ہوائی جہاز کا وجود ہوا تو علم غیب مصطفیٰ کے عقیدے کی تصدیق ہوئی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہوئی اور وہابیت کی تکذیب ہوئی، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمانے قرب قیامت میں لوگ آسمانوں پر سفر کریں گے، جس طرح بادل سفر کرتا ہے اسی طرح آسمانوں میں لوگ سفر کیا کریں گے۔ جب دجال کا ذکر آیا حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کا دورہ کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، ان کو تشویش ہوئی کہ آج ہم یہ 92 کلومیٹر 93 کلومیٹر کا سفر 3 دن اور 3 رات میں طے کرتے ہیں، وہ ایسا دجال کیسی رفتار سے سفر کرے گا کہ تھوڑی سی مدت میں پوری دنیا کا سفر کر دے گا؟ تو حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس کی رفتار کیا ہوگی، وہ کس رفتار سے سفر کرے گا؟ فرمایا کہ وہ آسمانوں میں سفر کرے گا جس طرح بادل آسمان میں چلتا ہے۔ حاضرین محترم، علماء کرام نے فرمایا یہ ہوائی جہاز کے وجود کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ اور فرمائیں یہ کار، یہ موٹر سائیکل اور یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے وجود میں آنے کی طرف بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت واضح انداز میں اشارہ فرما دیا تھا۔ جب کار کا وجود ہوا تب بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہوئی، علم غیب مصطفیٰ کے عقیدے کی تصدیق ہوئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ
कुजाबे के मिस्र किसी सवारी पर सवार होकर के वो मस्जिद आया करेंगे और उनकी गाड़ियां मस्जिद के दरवाजे पर उतरा करेंगी। आप गौर फरमाएं, यानी हुजूर सलाम के जमाने में जो ऊंट पर कुजाबे होते थे उस पर बैठ कर कौन मस्जिद जाया करता था? और फरमाया वाक़िअ रिजाल यरकबूना अला सुरूज का अशबाहिर रिहाल, फरमाया कि ऐसी सवारी पर सवार होंगे जो कुजाबे की मिस्र होगी, कुजाबा ना होगा। फरमाया कि उन सवारियों पर सवार होकर के वो मस्जिद आया करेंगे, वयंज़िलूना अला अब्वाबिल मस्जिद, और मस्जिद के दरवाजे पर उतरा करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, आप देखें आज बड़े बड़े शहरों में लोग अपनी गाड़ियों से सवार होकर के मस्जिद नहीं आते हैं और उनकी गाड़ी मस्जिदों के दरवाजे पर रुकती है। और फरमाया हुजूर ने सलाम ने कि निसाउहुम कासियातुन आरियात, कि उनकी औरतें कपड़े पहन करके भी उरिया और नंगी होंगी। आप बताइए ये सारी बातें आज हमारे जमाने में रूनुमा नहीं हो रही है क्या? इसकी वजाहत करने की कोई और जरूरत बाकी रह जाती है? हाज़रीन मोहतरम, क्या पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाह में जमीन का जर्रा जर्रा था। हुजूर को मालूम था कि कल कयामत के करीबी जमाने में क्या कुछ होने वाला है। हाज़रीन मोहतरम, मैं कहता हूँ कि ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी के इल्म पर कुर्बान जाओ, इल्म गैब मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाओ, और उसके साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद रज़ा पर भी कुर्बान जाओ। अपने रज़ा पे कुर्बान जाओ जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, अपने रज़ा पे कुर्बान जाओ जिसने सिखाया इल्म मोहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, सरकार आला हजरत ने हमें यह अकीदा दिया। आप गौर फरमाएं हाज़रीन, कौन सी ऐसी चीज है आज इस जमाने में जो पाई जाती है इसके बारे में हुजूर अलैहि सलाम ने खबर नहीं दी? आप गौर करें, यानी ये टेलीस्कोप जिससे लोग आसमान सितारों को यहीं से देख लेते हैं, ये आर्टिफिशियल रेन्स जो नकली बारिशें हो रही हैं, इनके बारे में भी हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमा दिया था। और ये बैंकिंग सिस्टम, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खूबसूरत खूबसूरत रोड्स, ये सब हुजूर अलैहि सलाम के जमाने में नहीं था। ये तो मॉडर्न एरा में इसका वजूद हुआ। जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसको उलूम जदीदा ने 3 हिस्सों में तकसीम किया, एक एंशिएंट पीरियड और एक मिडीवल पीरियड और तीसरा होता है जिसमें आज हम और आप जी रहे हैं, वो है मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड वो 500 ईस्वी तक, यानी 6वीं 7वीं ईस्वी तक, और 6वीं 7वीं ईस्वी से लेकर के 16वीं सदी ईस्वी तक ये मिडीवल पीरियड। और हुजूर अलैहि सलाम की विलादत भी इसी जमाने में हुई, इसी दौर में 571 ईस्वी में। और ये जो मिडीवल पीरियड है ये मुसलमानों के, ये उनके गलबा और तरक्की और उरूज का जमाना था। हुजूर अलैहि सलाम की हदीस से भी इसकी तायद होती है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की मुद्दत 1000 साल। उसका क्या मतलब हुआ? हम तो 1000 साल से ज्यादा, हम तो 1000 साल को क्रॉस कर गए, हम तो 16वीं सदी 15वीं सदी में हैं, तो क्या माज़अल्लाह हुजूर की उम्मत नहीं? इससे उलमाए किराम ने बयान फरमाया, इससे उम्मत के उरूज की और उम्मत की तरक्की और कामयाबी की मुद्दत मुराद है। हाज़रीन मोहतरम, और फिर आप देखें कि फिर जब मॉडर्न एरा का आगाज हुआ 16वीं सदी से, जो आज हम और आप जी रहे हैं मॉडर्न एरा, ये सारी तब्दीलियां दुनिया में इसी जमाने में रूनुमा हुई हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसी जमाने में इन तमाम चीजों की दुनिया में वजूद में आने की दर्शात को आप गौर फरमाएं कि इंटरनेट, ये मोबाइल फोन, जानवरों से बातें करना, आप फरमा देखें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता युकल्लिम अन्नास अस्सुबह, फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि लोग जानवरों से बातें नहीं करने लगेंगे। और फरमाया वतुखबिरु फखरुहु बिमा अहदस अहलुहु मिन बादी, उसकी रान बताएगी कि उसके गायबाना में उसके घर में क्या कुछ हुआ है। यानी उलमाए किराम ने इससे मोबाइल के वजूद में आने की तरफ इशारा समझा, क्योंकि आज बहुत से लोग वो जीन्स पैंट पहनते हैं और जीन्स पैंट में जेब जो होती है वो रान की तरफ होती है, और उस रान में वो मोबाइल फोन रखते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो रान, यानी वो जो रान की जगह पे मोबाइल होगा वो बताएगा कि उसके घर में क्या कुछ हो रहा है।
آپ دیکھیں آج موبائل فون دنیا بھر کی خبر نہیں دے دیتا. اور ایک جگہ آیا کہ فیتے کے تسمے کی برابر چیز بتائے گی کہ گھر میں اس کے کیا کچھ ہوا. یعنی یہ مائکرو، یہ ایک کیمرے کی طرف اشارہ ہے. چھوٹا سا کیمرہ انسان کو ہر بات کی خبر دے دیتا. حاضرین محترم، کیا 1400 سال 1500 سال پہلے کوئی شخص اس بات کا تصور کر سکتا تھا کہ دنیا میں یہ تمام چیزیں، یہ تمام تبدیلیاں اور تغیر رونما ہو جائے گا؟ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ چیزیں تو سحر سے بھی بڑھ کر تھی اس زمانے کی. کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا تھا اس زمانے میں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا، اس کو ڈیمولش کر کے، اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس میں راستے نکالے جائیں گے اور ٹنلز بنائے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اسی زمانے میں ارشاد فرما دیا تھا لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اماكنها، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ ان بڑے بڑے پہاڑوں کو ان کی جگہوں سے نہیں ہٹا دیا جائے. اب غور فرمائے، کوئی آدمی اس بات کا تصور نہیں کر سکتا. یہ غیب دان نبی کی غیب دانی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے یہ پوری دنیا ان کی حضور علیہ السلام کے سامنے تھی. یہ اس بات پر دلیل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج مسجدوں کو شہید کر کے روڈ بنایا جائے. لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، کہ مسجدوں کو شہید کر کے ان کو راستے بنائے جائیں گے. فلا یسجد اللہ فیہ، پھر اس میں اللہ کی لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا. فلا یسجد للہ فیہ. آپ دیکھیں کیا اس بات کو مزید وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ معاذ اللہ مساجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی روڈ بنانے کے لیے ہی شہید کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. یہ آپ دیکھیں یہ پیٹرول، یہ ڈیزل جس سے مسلمان ہم سب کی گاڑیاں چلتی ہیں، اس کو بھی، اس کے بھی وجود میں آنے کی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ معادن، مختلف قسم کے معادن دریافت ہوں گے، اور ان میں سے ایک معدن وہ حجاز کے قریب ڈسکور ہوگا. اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ کب ہوگا، کہاں ہوگا. فرمایا تھا کہ برے لوگ اس پر قابل ہوں گے. یأتیہ من اشرار الناس، کہ اس پر برے لوگ قبضہ کر دیں. اے سنی مسلمانوں، اپنے عقیدے پر ناز کرو جو عقیدہ تمہیں سرکار اعلیٰ حضرت نے، سرکار اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ کا حاصل کرتا فرمایا. تو میں نے ایک جملہ کہا، اس دور جدید میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس نے ترقی نے، اس نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کی تصدیق کی ہے اور وہابیت بل مذہبی بدعقیدگی کی تکذیب کی ہے. دین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.